اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ درس نمبر 4 ہمارے سامنے ہے اور یہ کتاب کی طرف ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو درس کا عنوان لکھا گیا ہے خالق کی وحدانیت اور اوصاف کی تفہیم، یعنی دو یہاں پہ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے جو پہلا موضوع ہوگا وہ خالق کی وحدانیت ہوگی کہ خالق ایک ہے تو وہ ایک کیوں ہے، اور دوسرے نمبر پہ خالق کی جو اوصاف اور صفات ہیں اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے، ہم کتاب کی اندر سے پڑھتے ہیں اس چیز کو، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ خالق کی ذات صرف ایک ہو، دو یا زیادہ کیوں نہیں؟ اس سوال کے جواب کو درج ذیل دلائل کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی یہاں سے جو گفتگو شروع ہوتی ہے وہ توحید کے دلائل کے متعلق ہے کہ کیا دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ وہ ایک ہے دو نہیں ہیں، ایک ہونے کے اوپر کیا دلیل ہے۔ یہاں پہ کتاب کے اندر ہمارے سامنے 3 جو ہیں وہ دلیلیں رکھی گئی ہیں، ایک ایک کو کر کے ہم پڑھتے ہیں اور اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلی دلیل ہے کہ جس کا نام یہ رکھا گیا ہے کہ ذات کی غیر محدودیت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خالق کی ذات ایسی کامل اور غیر محدود ہے کہ اس جیسی دوسری ذات کا وجود ممکن نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں نا کہ اگر ہم دوسرا خالق مان لیتے ہیں تو پھر جو پہلے کی حد کو ہمیں محدود کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم اسے محدود نہیں کرتے اس کی ذات کو، اور محدود نہ کرنے کے باوجود یہ مان رہے ہیں کہ کوئی دوسرا بھی ہو، تو یہ اسے ہم کیا کہتے ہیں، یہ محدودیت ہو جاتی ہے، اسے غیر محدود نہیں کہا جاتا۔ یعنی بالکل آپ اپنی مثال لے لیں کہ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ گھر کے مکمل طور پہ مالک ہیں، کامل کمپلیٹ مکمل ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ نہیں آپ کے ساتھ دوسرا بھی اس گھر کا مالک ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو میری ملکیت ہے اس گھر کی وہ کامل نہیں ہے، ناقص ہوگی، نقص ہو گیا۔ یعنی میری جو ملکیت ہے وہ کیا ہوگی، محدود ہوگی، اس کا دائرہ محدود ہو گیا، کیونکہ اب دوسرا بھی مالک آ گیا، اب دوسرا بھی خالق آ گیا۔ تو جب میں محدود ہو جاؤں گا تو محدود کیا ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا۔ جو کامل نہیں ہوتا اسے ہم کیا کہتے ہیں، ناقص کہتے ہیں، اور اللہ کی جو ذات ہے وہ ناقص نہیں ہوا کرتی۔ لہٰذا یہ پہلی دلیل ہے کہ میرا خالق، میرا مالک کامل ہے، کمپلیٹ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی محدودیت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس کا دائرہ محدود ہو گیا ہے۔ تو اگر میں دوسری ذات کو مانوں گا، جیسے ہی تصور کروں گا، تو مجھے پہلی ذات کو محدود ماننا پڑے گا، کیونکہ ایک ذات کو محدود ماننے بغیر دوسری ذات کا تصور ممکن نہیں ہے۔ دو غیر محدود ذاتیں نہیں ہو سکتیں، یہ بھی غیر محدود ہو، دوسری بھی غیر محدود ہو، یہ عقل اس چیز کو قبول نہیں کر سکتی۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ایک غیر محدود ہے تو پھر دوسری ہوگی نہیں، دوسری اس کے ماتحت مان لیں کہ دوسری نے اس کو جنم دے دیا، وہ دوسری مخلوق ہو گئی، لیکن وہ خالق ہو، اس کے مقابلے میں ہو، اس کے ساتھ ہو، اس کا شریک ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب دونوں کو آپ محدود مان لیں۔ جب آپ دونوں کو محدود مانیں گے تو پھر اسے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور جو آپ کا خالق ہے وہ ناقص ہو جائے گا، وہ کامل نہیں رہا، وہ محدود ہو گیا، اس کی محدودیت آ گئی، اس کی جو ملکیت ہے، خالقیت ہے، اس کا دائرہ تنگ ہو گیا۔ تو جس کا دائرہ تنگ ہو جائے، جس کے اندر نقص ہو، جس کے اندر کمال نہ ہو، یہ اللہ کی صفات نہیں ہوا کرتے، یہ خالق کی صفات نہیں ہوا کرتی، یہ حقیقی مالک کی صفات بھی نہیں ہوا کرتی کہ اس کی ملکیت محدود ہو اور کسی اور کی ملکیت بھی اس کے ساتھ موجود ہو۔ تو لہٰذا یہ پہلی دلیل ہے کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں کہ ذات کی غیر محدودیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذات ایک ہی ہو سکتی ہے، وہ دو ذاتیں نہیں ہو سکتی۔ جو دوسری دلیل ہے ہمارے سامنے وہ اس کائنات کا نظام ہے کہ جسے کتاب میں جو تعبیر کیا گیا کہ نظام کائنات کا توازن، اسے ہم کیا کہتے ہیں، نظم و ضبط ہے۔ یعنی اگر آج سورج نکل رہا ہے تو وہ اپنے ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے، دن اور رات کا آپس میں متوازن ہے، چیزیں آپس میں ٹکرا نہیں رہی، جو ایک سیٹ اپ اور نیچر کا سیٹ اپ چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، وہ بڑی ترتیب سے چل رہا ہے، اس کے اندر توازن ہے۔ اس توازن کو ہم کیا کہتے ہیں، ہم آہنگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی جو ہے وہ چاند الٹے طریقے سے چلنا شروع ہو جائے،
زمین کی حرکت الٹی ہو جائے، نہیں، ہر چیز کا اپنا ٹائم ہے، اور جب اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو دوسری چیز کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اس کا جو اپنی حرکت ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ دوسری سے نہیں ٹکرا رہی۔ ایک مخلوق کے اندر جو سیٹ اپ چل رہا ہے، افزائش کا نظام چل رہا ہے، وہ بڑی ترتیب سے چل رہا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ٹکرا رہا۔ تو اگر یہ سارے نظام کو آپ دیکھیں، سارے سیٹ اپ کو آپ دیکھیں، تو آپ کہیں گے اس نظام اور سیٹ اپ کا بنانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اگر دو ہوتے تو پھر ظاہری بات ہے دو تبھی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ دونوں کے ارادے مختلف ہوں۔ جب دو ہوں گے، دونوں ایک جیسا سوچتے ہیں، دونوں کے ارادے ایک جیسے ہیں، تو وہ دو تو نہ ہوئے، پھر دو کس بات کے بھئی؟ دو جب آپ تصور کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی فرق تو رکھیں گے، فرق سوچ میں کوئی فرق رکھیں گے، ذات میں کوئی فرق رکھیں گے۔ اگر ذات میں فرق رکھیں گے تو وہ تو پھر محدود سے ماننا پڑے گا، جو کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ باطل ہے۔ اگر ان کی سوچ اور ارادے میں فرق رکھیں گے تو پھر ہمیں کائنات کے نظام کے اندر کوئی دوسرا نظام سیٹ اپ نظر آنا چاہیے جو پہلے سے ٹکرا رہا ہو۔ اگر سورج نکل رہا ہے تو پھر جو دوسرا خالق کا ارادہ ہے وہ مختلف ہونا چاہیے، وہ اسی سورج کے متعلق ارادہ کرے کہ یہ نہ نکلے۔ یعنی ایک ہی سورج کے ہم جب دو خالق بناتے ہیں تو اسی ایک سورج کے دو خالق تب بھی متصور ہو سکتے ہیں کہ جب ایک سورج کے متعلق دونوں کا ارادہ کیا ہو، ڈیفرنٹ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کا ارادہ ہو دوسرے کا ارادہ ہی نہ ہو، تو جس کا ارادہ ہی نہیں ہوتا وہ خالق کیسا؟ یعنی اس کو آپ بس ایسے فرضی طور پہ فرض کر رہے ہیں، پریکٹیکل اس کا کوئی وجود ہی آپ نہیں مان رہے۔ اگر آپ اس کا وجود مان رہے ہیں، پریکٹیکل طور پہ اسے آپ خالق تصور کر رہے ہیں، تو اس کی قدرت کو مانیں، اس کے ارادے کو مانیں۔ تو اگر سورج کے اندر اس کا ارادہ ہے اور پہلے اللہ کا بھی ارادہ ہے، دوسرے کا بھی ارادہ ہے، تو دونوں ارادے آپس میں ٹکرائیں گے، کیونکہ ارادے آپ نے مختلف بنانے ہیں۔ ایک ہی جیسا ارادہ ہو، ایک ہی ذات ہو، وہ تو پھر دو نہ ہوئے نا۔ دو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ڈیفرنٹ ہے، کوئی فرق ہے، تو کوئی فرق تو آپ کو بنانا پڑے گا۔ تو جیسے آپ ارادے کا فرق بنائیں گے، دو بنائیں گے، ایک ہی سورج کے بارے میں دو مختلف ارادے ہوں گے، تو پھر سورج کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ آپ کہیں گے پھر سورج ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک کہہ رہا ہے کہ سورج نکلے اور ایک کا ارادہ یہ ہے کہ سورج نہ نکلے، اور دونوں کے ارادے ایک ٹائم پہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس میں ٹوٹلی طور پہ ہلاکت ہے، آپ کہیں گے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید نے اسی چیز کو سمجھایا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی 22 نمبر آیت ہے کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو یہ پھر تباہ ہو جاتے۔ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ زمین اور آسمان باقی رہتے، نہیں، پھر یہ ہوتے نہیں، تباہ ہو جاتے۔ اگر ان کا وجود آپ کو صحیح سالم نظر آ رہا ہے اور صحیح سیٹ اپ ان کے اندر سسٹم ہے، وہ صحیح چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے پاور، اس کو مینیج کرنے والا، اس کو منظم کرنے والی ایک ذات ہے، دو ارادے نہیں ہیں۔ وہ ایک ذات ہے، اور ایک ذات نے ہی اس چیز کو کیا منظم کیا ہے، دو ذاتیں کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اس دلیل کو کیا کہتے ہیں کہ نظام کائنات کا توازن، کہ آپ اس سسٹم کو دیکھیں، ایک ہی طرح کا سسٹم ہے، آپس میں بڑا متوازن ہے، کوئی آپ کو ایسی چیز اس میں نہیں نظر آتی کہ کسی اور کا اس میں ارادہ شامل ہو، یا دو ارادے ہوں مستقل طور پہ، دو بندوں نے الگ سے سیٹ اپ اور نظام بنایا ہو اور الگ الگ سوچ ہو، یہ آپ کو چیز نظر نہیں آتی۔ تو سسٹم کا ایک ہونا، نظام کا ایک ہونا، نظام کے اندر توازن کا برقرار رہنا، ایک جیسا سیٹ اپ رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے اس کو منظم کرنے والا، اس کو سیٹ اپ کرنے والا وہ بھی ایک ہے، اور اس کی ایک ہی سوچ ہے اور ایک ہی ارادہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو دلیل ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبوت، یہ کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں کہ عنوان یہاں پہ کیا دیا گیا کہ نبوت اور آسمانی کتابوں کا تسلسل، یعنی اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی اپنی طرف سے نبی بھیجتا یا آسمانی کتاب نازل کرتا، لیکن انسانی تاریخ میں ہمیں تمام انبیاء اور تمام آسمانی کتابیں ایک ہی خدا کی طرف دعوتیں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یعنی اگر آپ آج عیسائی اور یہودی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے، جس کتاب کو حضرت عیسیٰ لے کر آئے، جس کتاب کو حضرت موسیٰ لے کر آئے، تو وہ بھی جس خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ بھی ایک ہی خدا کی بات کر رہے ہیں، وہ دو خداؤں کی باتیں نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ایسا نبی ہوتا جو کہتا کہ کوئی اور خدا ہے، دو خدا ہیں، تین خدا ہیں، تو ایسا نبی ہمارے پاس موجود ہوتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں جو نبی بن کے آیا ہوں میں اللہ کی طرف سے نہیں بن کے آیا، میرا کوئی اور مالک ہے، کوئی اور خالق ہے جو اس کے علاوہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں۔ تو آج تک جو بھی نبی ہے، آج تک جو بھی آسمانی کتابیں ہوئیں، آج تک جتنے انبیاء ہے اور جو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے ہیں، کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں رکھا کہ ہم جو شریعت لے کر آ رہے ہیں، ہم جو کتاب لے کر آ رہے ہیں، ہم جو نبی بن کے آ رہے ہیں، وہ دو تین خداؤں کی طرف سے بن کے آ رہے ہیں، یا ایک نبی نے کہا کہ میں کسی اور کی طرف سے آیا ہوں، دوسرا کہ میں کسی اور کی طرف سے آیا ہوں۔ ایسا تاریخ انسانی میں آپ کو نہیں ملے گا۔
تو پس اگر 2 خدا ہوتے 3 خدا ہوتے تو آپ کو یہ بات نظر تو آتی کائنات میں کہ ہاں بھی یہ 2 خدا 3 خدا اس لیے ہیں کہ یہ جو کچھ نبی آئے ہیں یہ ایک پہلے نمبر والے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور جو دوسرے نبی ہیں دوسرے نمبر والے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور یہ جو تیسری کیٹیگری کے نبی ہیں تیسری والے کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو کیا ایسی بات آپ کو تاریخ انسانی میں نظر آتی ہے؟ ایسی بات آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو لہذا پریکٹیکل طور پہ آپ بنیادوں پہ دیکھیں تو بھی آپ کو اسی بات کے شواہد ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ذات ہے، وہ 2 یا 2 سے زیادہ ذاتیں یا 3 ذاتیں یا 3 سے زیادہ ذاتیں آپ کے پاس نہیں ہیں۔ تو یہ 3 دلائل ہیں مختصر طور پہ جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ خود ذات کی غیر محدودیت بتلاتی ہے کہ وہ ذات ایک ہوگی، اس کائنات کا نظام بالکل ایک جیسا چل رہا ہے، اس کے اندر توازن برقرار ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسے مینیج کرنے والی ایک ذات ہے، ایک سوچ ہے، ایک ارادہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ پریکٹیکل بنیادوں پہ دیکھیں تو تاریخ انسانی میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ 2 خدا ہیں اور میں کسی اور خدا کی طرف سے آیا ہوں، ایسا پریکٹیکل بنیادوں پہ بھی آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتا۔ اچھا، اس کے بعد توحید کو گفتگو مکمل ہوتی ہے، تو اب ہم گفتگو کا جو اگلا حصہ شروع کرتے ہیں جس کو کتاب کے اندر لکھا گیا کہ خالق کے اوصاف، یعنی یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ میرا خالق ہے، اور شواہد اور دلائل اور دیگر غور و فکر سے ہم اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ وہ خالق ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اب ہمیں اس خالق کی معرفت حاصل کرنی ہے کہ وہ خالق کیسا ہے۔ تو اب ہمیں اس کی جو معرفت ہے اس کی صفات کے ذریعے سے ہوگی، ہم اس کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کریں گے، اور انہی صفات کے ذریعے سے ہم اپنے خالق کو پہچان سکتے ہیں۔ صفات سے ہٹ کے جو اس کی ذات ہے کہ اس کی ذات کیسی ہے، وہ کہاں پہ ہے، اس بارے میں ہم معرفت حاصل نہیں کر سکتے، یہ انسانی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اس کی صفات کے متعلق ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک طاقت ہے، اگر وہ ایک اللہ ہے تو اس کی صفات کیسی ہیں، کیا وہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہیں کرتا، کیا اس کے پاس علم ہے، علم نہیں ہے، اس کے پاس قدرت ہے، قدرت نہیں ہے، کیا وہ رحم کرتا ہے یا رحم نہیں کرتا، اس کی کیا کیا صفات ہیں۔ ان صفات کے ذریعے سے ہم اپنے خالق کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور عقائد کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو اللہ کی جو صفات ہیں اس کی 2 تقسیمیں کی جاتی ہیں۔ یہاں پہ کتاب کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کو 2 چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی نظر آئیں گی۔ پہلے نمبر پہ جو خالق کی صفات ہیں وہ صفات ثبوتیہ ہیں، ساتھ ہی کیا نام لکھا ہوا، صفات جمال، یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی کمالیت کو بیان کرتی ہیں۔ کمالیت کیا مطلب، یعنی یہ ایک اچھی بات ہے، عقل کہتی ہے کہ یہ بات ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو صفت ہے وہ نقص ہے، کوئی عیب کی بات ہے، کوئی بری بات ہے، نامناسب بات ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ چیز ثابت ہے، یہ چیز اللہ کے اندر ثابت ہونی چاہیے، میرے خالق کی یہ صفت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک کمال ہے، اور کیونکہ یہ ایک جمال ہے، کیونکہ یہ خوبصورتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ صفات سلبیہ ہیں کہ جنہیں صفات جلال بھی کہتے ہیں، صفات جلالیہ۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جو اللہ کی ذات سے منفی کی جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، یہ مائنس اور یہ منفی قسم کی جو ہے وہ صفات ہیں، جسے عربی میں کیا کہتے ہیں، سلبی صفات، سلبیات کہتے ہیں، کہ یہ ایک ایسی صفات ہیں کہ جس میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے خالق کے اندر یہ صفات نہیں ہونی چاہیے، وہ خالق کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، لہذا میرا خالق ظالم نہیں ہے۔ تو جو ظالم صفت ہے، اس صفت کو ہم کیا کہیں گے، صفت سلبی کہیں گے، یعنی ظلم کی صفت کو ہم اللہ سے سلب کریں گے، نفی کر دیں گے، لہذا اسی کو کیا کہتے ہیں، صفات سلبی، یا سلب عربی زبان کا لفظ ہے کسی سے کوئی چیز چھین لینا، الگ کر لینا۔ تو صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو ہم ثابت کریں گے کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ میں پائی جانا ضروری ہے، جیسے وہ عادل ہو، وہ رحم کرنے والا ہو، وہ معاف کرنے والا ہو، وہ خالق ہو، وہ رازق ہو، یہ ساری کی ساری صفات کیا کہلائیں گی، صفات ثبوتیہ کہلائیں گی۔ اور صفات سلبیہ یعنی وہ مائنس صفات، جیسے اس کا ظلم کرنا، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ عادل ہوگا، یہ صفت ثبوتی ہو جائے گی، ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، یہ صفت سلبی ہو جائے گی۔ تو اس کی تفصیلات کو کیا ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس عنوان کی طرف چلتے ہیں کتاب میں کہ صفات ثبوتیہ کی تفصیل، صفات ثبوتیہ سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلی جو صفت بیان کی گئی صفات ثبوتیت میں قدیم، ازلی و ابدی، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ جس ذات کی ابتدا یا انتہا ہو وہ ناقص اور محتاج ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھا، یعنی نقص ہو گیا، یہ اب وجود میں آیا، یہ ایک ٹائم پہ جا کے ختم ہو جائے گا، یہ بھی نقص ہو گیا، یہ بھی محدودیت ہوگی، نقص ہو گیا، یہ کمال تو نہ ہوا، کمپلیٹ تو نہ ہوا۔ لہذا وہ ذات کیا ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے، محتاج بھی ہوتی ہے، یعنی یہ ذات محتاج ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہو،
یہ ذات اس بات کی محتاج ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہو. تو یہ تو مخلوق کی صفت ہو جاتی ہے کہ مخلوق پہلے ہوتی ہے پھر نہیں ہوتی پھر ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی صفت نہیں ہوتی. قرآن مجید نے اس کو یوں کر کے بیان فرمایا کہ هو الاول والآخر، کہ وہی سب سے پہلے اور سب سے آخر پہ ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ جو اللہ کی صفت ہے وہ قادر ہے، قدرت والا ہونا. یعنی اللہ کی جو قدرت ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ کائنات جو پیدا ہوئی بے شمار اس کے اندر مخلوقات ہیں، اگر انسان اس کے اندر غور و فکر کرے تو واضح ہے، انسان کو واضح طور پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی بہت بڑی قدرت ہے. وہ بہت بڑی قدرت رکھتے ہیں کہ اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی کائنات، یہ کیکشائیں، یہ نظام اس نے جو بنایا ہے، تو یقیناً اس کے پاس بہت زیادہ قدرت ہے. قرآن مجید کی واضح آیت ہے سورہ البقرہ کی 20 نمبر آیت کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد جو تیسری صفت ہے حی اور زندہ ہونا. یعنی اللہ کی ذات اس طریقے سے زندہ ہے کہ موت اس کے اوپر نہیں آتی، موت کا کوئی اثر نہیں ہے. وہی تمام مخلوقات کو زندگی دینے والا ہے اور خود بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور زندہ رہے گا. قرآن مجید نے اس کو یوں بیان فرمایا، یہ سورہ فرقان کی 58 نمبر آیت ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ تم بھروسہ کرو اس زندہ ذات کے اوپر، الذی لا یموت، کہ جو کبھی نہیں مرے گا، جسے موت نہیں آ سکتی. تو لہذا یہ موت آنا ایک قسم کا نقص ہے، تو یہ نقص اللہ کی ذات کے اندر موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ نیند بھی اللہ کو نہیں آ سکتی. یعنی ایک ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی میں نیند اور غفلت نام کی چیز نہیں ہے. یعنی موت کو بھی، یہ جو زندگی ہے، زندگی ہماری جو چل رہی ہے، تو ہم جب سو جاتے ہیں تو اسی سونے کو موت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایک مرا ہوا انسان اور سویا ہوا انسان دونوں کو نہیں پتہ چلتا کیا کچھ ہو رہا ہے، دونوں کیا برابر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر نیند کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. قرآن مجید کی کیا آیت ہے سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے. تو لہٰذا اس کی جو حیات اور زندگی ہے وہ ہماری زندگی سے یکسر مختلف ہے. وہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں ہے، کوئی نیند نہیں ہے، کسی چیز کا بھول جانا نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. چوتھے نمبر پہ جو صفات ثبوتیہ میں سے ہے وہ عالم ہے، علم والا ہونا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز کا علم ہے، اسے ماضی کا بھی علم، مستقبل کا بھی علم، انسان کے جو اندر چھپے ہوئے ارادے ہیں ان کا بھی علم، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. قرآن مجید کے اندر کیا آیت ہے سورہ فاطر کی کہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم رکھنے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ دلوں کے رازوں سے بھی باخبر ہے. یعنی جو دل کے اندر انسان نے راز چھپائے ہوئے ہیں، جو انسان سوچ رہا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات علم رکھنے والی ہے. پانچویں نمبر پہ جو صفت آتی ہے کہ جس کو کیا کہتے ہیں متکلم، کلام کرنے والا، کہ اللہ نے کلام کیا. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، درخت کے ذریعے سے، درخت کے اندر آواز پیدا کی اور اللہ نے کیا کلام کیا. اور اس کے بعد چھٹے نمبر پہ جو صفت ہے کہ سچائی ہے، کہ وہ صادق ہے، سچائی کا مالک ہے. قرآن مجید کی کیا آیت ہے کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ کون ہے جو بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو. اور ساتویں نمبر پہ جو صفت آتی ہے وہ غنی اور بے نیاز ہونے کی ہے. یعنی اللہ کے اندر احتیاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یعنی دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی ذاتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی ان کے پاس پاور ہو وہ محتاج رہتے ہیں. ڈاکٹر کے محتاج ہیں، الیکٹریشین کے محتاج ہیں، دیگر مخلوقات کے محتاج ہیں، ہوا لینے کے محتاج ہیں، زمین کے محتاج ہیں. ان کی زندگی میں کیا فقر ہے. فقر کیا مطلب؟ کسی چیز کا محتاج ہونا. جبکہ اللہ کی ذات کسی چیز کی محتاج نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کی یہ آیت ہے سورہ فاطر کی 15 نمبر آیت کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. تمہیں ضرورت ہے کہ اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہیں وجود دے، اللہ تمہیں آنکھیں دے، اللہ تمہیں عقل عطا کرے. تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، تم اللہ کے محتاج ہو. لیکن واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہی قابل حمد ہے. تو یہ کیا ہوگی؟ صفات ثبوتیہ ہو گئیں. یعنی 7 قسم کی صفات ثبوتیہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ
اس کے علاوہ بھی صفات ثبوتیہ ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے آپ کے سامنے جو موٹی موٹی ہیں اور ایک جو اجمالی خاکہ ہے وہ آپ کے ذہن میں رکھا۔ اور اس کا قانون کیا ہے کہ ہر وہ صفت جو کمال کا باعث ہو تو وہ آپ اپنے خالق کے لیے ثابت کریں گے کہ یہ صفت میرے خالق کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں صفات سلبیہ آتی ہیں کہ جن کی وضاحت کیا ہے کہ ہر عیب، یعنی یہاں پہ کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں، عنوان کیا باندھا گیا ہے؟ صفات سلبیہ کی وضاحت۔ کیا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، کوئی نہ کوئی نقص اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ جیسے نیند آنا ایک نقص ہے، اونگ آ جانا ایک نقص ہے، کسی کا محتاج ہو جانا ایک نقص ہے، جھوٹ بولنا ایک نقص ہے، عیب ہے، ظلم کرنا، کوئی قبیح کام کرنا، فضول کام کرنا، یہ بہت سارے عیوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم ان صفات کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ انسان کے لیے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا ضروری ہے، وہ کائنات کا مشاہدہ کرے، غیر محدود ذات کو اپنے ذہن کے اندر سوچے اور اس بات کی طرف، یقین کی طرف سفر کرے اور عقل اور دلیل کے ذریعے سے سمجھے کہ دو ذاتیں نہیں ہو سکتی، ایک ہی ذات ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ اس ذات کی معرفت کا سفر شروع کرے، اور یہ معرفت کا سفر صفات کے ذریعے سے ہوگا۔ اور پھر صفات کی دو کیٹیگری بنیں گی، وہ صفات کے جو صفات ثبوتی ہیں، یعنی صفات جمالیہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے ثابت کرنا ضروری ہے، اور وہ صفات جو صفات سلبی ہیں، جنہیں صفات جلالیہ کہتے ہیں کہ جن کی اللہ سے نفی کرنا ضروری ہے۔ تو انسان ان صفات کے بارے میں غور و فکر کرے، سمجھے، تب جا کے اسے اپنے خالق کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کا خالق کیسا ہے اور وہ کس طرح کا ارادہ رکھتا ہے اور کس طرح کے وہ کام کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔